بھائی یہ ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، ایسے اوپنلی نہ پوچھا کرو. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ان میں اگر ریلیشن ہو جائے، سیکشولی ریلیشن ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے اس سے. یہ میں کئی بار پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کو حرمت مصاہرہ کہتے ہیں. تو اس لیے انسان کو جب بالغ ہو جاتا ہے یا قریب البلوغ ہوتا ہے تو اپنے محرم رشتوں سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ساس ہے اس سے مصافحہ نہ کریں، بس سر پہ ہاتھ رکھوائیں. بہو ہے، بہو کو مصافحہ نہ کیا جائے، سسر بہو کو مصافحہ نہ کرے، صرف سر پہ ہاتھ رکھے بس. اس سے زیادہ فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، خواتین نے خود بتایا ہے کہ ہم باہر سے آتے ہیں امریکہ سے، سسر صاحب ایئرپورٹ پہ گلے مل رہے ہوتے ہیں بہو سے. بڑی بے غیرتی ہے، یہ بے شرمی کی بات ہے. تو یہ باؤنڈری ہے، ٹھیک ہے، بہو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے، لیکن کس کے دل میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو ایک باؤنڈری ہے، اس کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. بلکہ بیٹی بھی جب جوان ہو جائے نا، باپ بیٹی کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے، تو اتنا اس کو گلے لگانا، بیٹیوں کو گالوں پہ بار بار پیار کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بیٹی بڑی ہو گئی ہے تو سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کے پیشانی پہ چوم لیا، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ باپ لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن 100 میں ایک بھی اگر برا ہوگا تو اس ایک کی وجہ سے 99 پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. اور بہو اور سسر کا اور داماد اور ساس کا تو اور زیادہ اس میں اہم مسئلہ ہے، کیونکہ ان میں ریلیشن سے رشتہ خراب ہو جاتا ہے. خود سے فیصلہ نہ کریں، اللہ نہ کرے کہیں ہو گیا ہو تو کسی دارالفتہ سے باقاعدہ رابطہ کریں. میرے دوست نے میرے لیے قصائی کا انتظام کر لیا ہے، اور قصائی ان کے میرے، اب تو بقرعید چلی گئی بھائی، اور قصائی نے میرے دوست کے ذریعے مجھ سے 2000 کا ٹوکن لیا. عید کے دن قصائی کی 10 سے 12 کی ٹائمنگ تھی. اور ابے اتنا لمبے مسئلے یہاں نہ پوچھا کرو، مختصر پوچھا کرو، بہت لمبا مسئلہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر جمع کرا دیں اس کو فون نمبر ڈال کے. جو لمبے مسائل ہیں ہمارے دارالفتہ میں جمع کرا دیا کریں ادھر، تو اس کا پھر ریٹرن میں جواب لکھ دیں گے. یہاں شارٹ شارٹ باتیں پوچھا کریں. یہ اتنا لمبا مسئلہ ہو گیا، مفتی صاحب میرے دوست نے مجھ سے سامان کے 1500 لیکن کمیشن 500 کیوں یہ سامان کسی بہت لمبا یہ بھی سوال ہے، اس کو بھی میرے بھائی جمع کرا دو. ایسے لمبے لمبے سوال میں پڑھوں یہاں پہ، پھر اس کو سمجھوں، تو یہاں لوگوں کا ٹائم بہت ویسٹ ہوگا. جو انڈیویجول ٹائپ کے سوال ہوتے ہیں آپ کے انفرادی اور لمبے بھی ہوں تو وہ جواب ہم دیتے ہیں اس کا، اور فری میں ہی دیتے ہیں، لیکن وہ یہاں جمع کراتے ہیں. السلام علیکم صاحب، ہمارے دور سے کیسے، ہمارے دور سے امجد بھائی ہیں، ان کے ایک ٹانگ کام نہیں کر رہی، دعا کریں. دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کی دونوں ٹانگیں صحیح ہو جائیں، اور اللہ ان کی ٹانگ اتنی مضبوط کر دے کہ کسی کو کک ماریں تو اس کی ایک ٹانگ کام کرنا چھوڑ دے. صحت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو. مفتی صاحب 12 سال کا تھا تو وہ مسجد سے چندہ چوری کیا کرتا تھا، لیکن اس کو اب احساس ہوتا ہے وہ 19 سال کا ہو گیا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں کتنے پیسے نکالے تھے چندے سے. اب کچھ ایسا حل بتائیں وہ اس گناہ سے نکل جائے، اور پیسے کس طریقے سے. بھائی 12 سال کی عمر میں مسجد کے چندے سے چوری کرتا تھا، اب 19 سال میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے. پہلی بات تو توبہ مبارک ہو. حج مبارک لوگ کہتے ہیں، اس سے زیادہ توبہ مبارک ہونی چاہیے. توبہ زیادہ بڑی نیکی ہے. اب کریں یہ کہ ایک ڈائری میں اندازہ لگا کے لکھیں کہ کس مسجد سے کتنا چوری کیا ہے، ایک اندازے سے. یقینی تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے. تو جیسے جیسے اللہ مالی وسعت دیتا چلا جائے، تھوڑے تھوڑے کر کے مسجد کے ڈبے میں ڈالتے رہیں. اور اگر یہ یاد نہ ہو کس مسجد سے تو پھر کسی بھی مسجد میں ڈال دیں. ایک لمسم اندازہ لگا لیں اور پوری زندگی پڑھیے، تھوڑے تھوڑے کر کے حسب توفیق پیسے چندوں میں ڈالتے رہیں. مفتی صاحب دوسری شادی کے بعد نہ کوئی دین کا کام کر سکتے ہیں، ہر وقت کی لڑائی. یہی بھی ایک کام ہے بھائی، یہ خود ایک کام ہے. دوسری شادی خود ایک دین کا کام ہے. بیوہ عورت کو، طلاق یافتہ عورت کو سہارا ملتا ہے، زنا سے بچ جاتے ہیں، ایک عورت کو بچا لیتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں. تو یہ خود ایک کام ہے، سمجھتے ہو. اور اس پہ خرچ کرتے ہیں، صدقے کا ثواب ملتا ہے. جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس پہ صبر کرتے ہیں، صبر کا ثواب ملتا ہے. صبر کوئی کام نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو ایک کام ہے. تو چند دن کا ہوتا ہے، پھر نارمل ہو جاتے ہیں حالات.
کام ہو جائیں گے انشاءاللہ، باقی بھی سارے کام ہو جائیں گے. میرے بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تو ہو گیا میرے بھائی، اللہ اس ٹانگ کو صحیح کرا. آپ بہت کم سوال ہے، میں سفر سے واپس آ رہا ہوں اس لیے آپ پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب آپ نے خلافت کے حوالے سے جو کہا تھا 1920 میں خلافت ختم ہو گئی تھی، خلافت کے بارے میں جو آپ نے کہا تھا 1920 کے خلافت ختم ہو گئی تھی، تو آپ کی نظر میں کیا ابھی مطلب پاکستان میں یا مطلب کوئی ایسا احیائی کام ہو رہا ہے کہ مطلب خلافت کا کوئی پلیٹ فارم کر رہا ہے؟ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں 1920-22 میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، تو اب کیا دوبارہ پاکستان میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ خلافت کو دوبارہ بحال کیا جائے؟ خلافت جو قائم ہوئی تھی نا، وہ کہتے ہیں لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں سزا پاتی ہیں. کچھ ایسی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم مغل حکومت سے بھی گئے جو ہندوستان میں تھی، اندلس کی حکومت بھی گئی. تو اب تو یہ ہے کہ جو ملک بچے ہوئے ان کو بچائیں. اگر اب ہو تو پتہ ہے کہ خلافت کی ساری تحریکیں اسلامی ملکوں میں شروع ہوتی ہیں، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو تھوڑی سی طاقت ہمارے پاس رہ گئی ہے وہ بھی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہمیں زمینی اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ ایسا کام کرو جو لینے کے دینے پڑ جائیں. بار بار میں مثال دیتا ہوں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بنی اسرائیل ظلم کی چکی میں پس رہے تھے. فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی انہوں نے، ان کو پتا تھا ہم اپنے بچوں کا دفاع نہیں کر سکتے، ہم بغاوت کر دی تو ہم تو اس سے بھی گئے. تو اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، کلیم اللہ کو، اور ان کو بھی حکم نہیں دیا تلوار لے کے چلے جائیں آپ، بلکہ ان کو بھی کہا کہ زمینی اسباب کو دیکھیں. جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ فرعون کو دعوت دو، تو حضرت موسیٰ نے گراؤنڈ ریئلٹی پیش کی کہ اللہ میں کیسے دعوت دوں جا کے، وہ تو مجھے قتل کر دے گا. یہاں اللہ نے گارنٹی لی کہ آپ کو قتل نہیں ہونے دوں گا میں. تو یہاں اللہ کی گارنٹی تھی، اس لیے پھر موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں دعوت دینے. اگر اللہ کی طرف سے گارنٹی نہ ہوتی تو کبھی نہ جاتے. تو اب نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی گارنٹیاں نہیں ہیں، ہمیں وہی کرنا ہے جو اسباب سے ہمیں سوٹیبل طریقہ سمجھ میں آ رہا ہو. ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، پھر جو اللہ کی مدد آسمان سے آئے گی. شروع میں ہی ہم وہ کام شروع کر دیتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے اسباب سے ہٹ کر ہے، تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اور یہ جتنے اسکالرز خلافت کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے، صرف باتیں پھینک رہے ہیں بیٹھ کے، اپنے ہی ملکوں کو کمزور کر رہے ہیں. اور یہ دوسرے ملکوں میں جا کے بھیگی بلی بن جاتے ہیں، کیونکہ وہاں لا مضبوط ہے. تو وہاں کوئی ایک لفظ بھی ان کی ریاست جو خالصتاً کفریہ ریاستیں ہیں، وہاں جا کے ایک لفظ اس ریاست کے خلاف نہیں بولتے. اور جن ریاستوں کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، عملی کوتاہیاں ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ دارالحرب ہے، یہاں یہ کرو وہاں وہ کرو. تو اس لیے خلافت کے نام پہ ان نعروں کے دھوکے میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے.